بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ ناظرین، اس وقت جو پوری طرح بھونچال آ چکا ہے مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک کے اندر، امریکہ اور ایران کی جنگ پورے جوبن پر ہے۔ اس وقت جو دو بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے حضور پیش کرنی ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایران نے اب اربوں کی ناکہ بندی کر دی ہے، جس کے بعد خطے میں صورتحال انتہائی خوفناک ہو گئی ہے، اور یہاں تک کہ سعودی عرب کی بھی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور ایران نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ نہ کھیڈاں گے تو نہ کھیڈن دیاں گے، اسی کھیڈاں گے تو تسی بھی کھیڈو گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایران کے سپیکر نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایران کا تیل دنیا میں نہ گیا اور نہ بکا تو ہم کسی عرب یا یورپ کا تیل بھی نہیں بکنے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو آخری پٹی تھی آئل گزرگاہ کی، اور وہ ہے باب المندوب، وہ بھی بند کر دی ہے ایران نے۔ اور اس سے بھی بڑی خبر سنیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ امریکی فوجیوں کی لاشیں یعنی کہ میتیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، اور کہرام مچ گیا ہے۔ 4 امریکی اہم ترین سارجنٹ اور فوجیوں کی جو بالکل ینگ تھے، 2 خاتون اور 2 مرد، ینگ جنریشن، اس کی لاشیں جو ہے وہ امریکہ پہنچ گئی ہیں، جس کے بعد امریکہ میں کہرام ہے اور سوگ کا سماں ہے، اور ایران میں جشن ہے۔ چونکہ ایران نے تو کھوئے ہیں نا اپنے جو سپریم لیڈر تھے ایت اللہ خامنئی صاحب، ان کو کھویا، پوری قیادت کو کھویا، اور پھر بھی صبر کیا۔ اور اب دیکھیں ان فوجیوں کی لاشوں کو جو ہے امریکی آرمی چیف، ان کے منسٹر وار اور خود امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں وصول کیا ہے۔ کیا اس کے بعد صورتحال ہے وہاں پر جب لاشیں پہنچی ہیں ایران سے اور مڈل ایسٹ سے اور خلیجی ممالک سے، جنہیں ایران نے جن کو مارا اور اپنے ڈرون مار کر انہیں وہاں پہ بھگایا، وہاں سے کیا صورتحال ہے جب 4 فوجیوں کی تازہ میتیں پہنچی ہیں امریکہ کے اندر، تو وہاں کیا حالات ہیں، عوام کیا کہتے ہیں، یہ سارا کچھ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ تو ناظرین سنیے گا ذرا، خبریں تو بہت ہیں لیکن 2 بڑی خبریں اس ویلاگ میں نے شامل کی ہیں۔ حالانکہ انڈیا کی سب سے بڑی خبر آج موجود ہے کہ جو انڈیا ہے وہاں تختہ ہونے والا ہے مودی حکومت کا، اور حالات مودی سرکار کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو انڈیا کی صورتحال ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور بے گناہ سٹوڈنٹس کو مارا جا رہا ہے، ان کی آواز بلند کی جا رہی ہے، اور مودی کا جو مکروہ اور دہشت گردانہ چہرہ ہے وہ اس کے عوام نے خود دیکھ لیا ہے۔ یعنی کہ بھارتی حکومت کا بھی درن تختہ ہونے والا ہے، لاشیں گرنے کا دیر ہے، اور دیکھنا کہ بنگلہ دیش کی طرح بھارت میں بھی تبدیلی آئے گی، اور مودی کو عوام وہاں کے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہاں کے ایکٹر اکٹھے ہو گئے ہیں، وہاں کی فلم انڈسٹری اکٹھی ہو گئی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور کاکروچ کے ساتھ، اور جناب والا وہاں کے اپوزیشن پوری کی پوری اکٹھی ہو گئی ہے، سکھ آ گئے ہیں، 7 سسٹر جو ہیں وہاں تک، یہ جو مودی سرکار کے خلاف مظاہرے ہیں وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور انڈیا میں اس وقت مودی حکومت کے خلاف بغاوت پورے زور و شور پر ہے، بغاوت ہو چکی ہے۔ اور اب جو اسٹوڈنٹ ہیں آج جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ توڑا اور داخل ہوئے، اور پولیس نے پھر شیلنگ کی اور درجنوں اسٹوڈنٹ بے گناہ جو تھے ان کو زخمی کیا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی آج گوش گزار کرنی ہیں۔ دیکھیں دنیا بدل رہی ہے ناظرین۔ سب سے پہلی خبر آپ کی نظر ہے کہ اب مجھے جو بو آ رہی ہے، میں جو سمیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عرصہ سے پلان تھا، کس کا؟ اسرائیل کا، نیتن یاہو اور ٹرمپ کا، کہ کسی طریقے سے اس جنگ میں پاکستان کو گھسیٹ کے لے آئیں، پاکستان کو انگیج کریں، سوری میں لفظ غلط، اور سعودیہ کو گھسیٹ کر لے آئیں، قطر کو شامل کریں، ان کو آپس میں لڑائیں، اور پھر نیتن یاہو اور ٹرمپ بیٹھ کے تالیاں بجائیں اور موج میلہ کریں۔ اس طرف حالات ناظرین جا رہے ہیں کہ ایران کو عربوں کے ساتھ لڑانے کی جو مکمل سازش تھی اس پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں نا، نیتن یاہو کے ملک پر اب ایران کے حملے کم ہو گئے ہیں۔ اب سعودیہ نے جو یمن پر حملہ کیا، اس کے بعد جوسی میدان میں آئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جو بابل جو ہے وہاں کا آخری جو جہاں سے تیل کی جہاز رانی ہوتی ہے،
बाबुल मुंदाम वहाँ से तेल को नहीं गुजरने देंगे। और जूसियों ने ये कहा उस वक्त, फिर पाकिस्तान सामने आया कि आप भी बंद कर, और सऊदी अरब भी सामने आ गया कि चूँकि पाकिस्तान अलाई है सऊदी अरब का, तो उन्होंने कहा आप वो बंद करके दिखा दे। अब जो सूरत हाल है वहाँ पे इंतहाई खौफनाक हो चुकी है, और जंग इस वक्त लग ये रहा है कि अरबों और ईरान के दरमियान शुरू होने वाली है। उसके ताने बाने बुने जा चुके हैं, और इस पर जो ट्रंप और नेतन्याहू की जो एक साजिश थी बड़ी, वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखें कि जो इसकी नाकाबंदी थी अरबों की, वो ईरान ने कर दी है, और उसके बाद कर दी है कि जो दो रास्ते थे उसको बंद कर दिए गए हैं। एक तो देखें 2 जहाज़ भी उन्होंने मार गिराए हैं जो वहाँ से गुजरने जा रहे थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, और चीन का एक जहाज़ भी जो था उसको भी निशाना बनाया गया है। अब देखें दुनिया में तेल सप्लाई के और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के 2 रास्ते हैं समुद्री। एक तो जो बड़े रास्ते हैं जो दुनिया जिनको जानती है, एक जो है आबने हरमज़ हैं, वहाँ पर नाकाबंदी है, एक तरफ अमेरिका की और दूसरी तरफ इंडिया की, और जनाबे वाला वो भी बंद। जो जहाज़ गुजरता है उनकी ईरानियों की हदूद से उसको भी निशाना बना जाता है, जो बच जाता है उसको अमरीकी निशाना बना देते हैं। तो वहाँ पर जो तबाही थी, अब हालात चले गए हैं। एक और बहरी गुजरगाह थी, वो थी बाबुल मंदाम, उसकी भी नाकाबंदी कर दी गई है। इससे पहले जो देखें हालात किधर जा रहे हैं, इनको इसका ज़रा नाज़रीन इसका बगौर मुशाहदा करें कि ये वो साजिश थी ट्रंप की और नेतन्याहू की कि ये अरब आपस में लड़ पड़ें ईरान के साथ, और हम बगलें बजाएं और मौज मेला करें और इनसे जग्गा लें कि मैं आपको बचाऊंगा। वही साजिश कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। देखें थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊंगा कि इस वक्त ईरान के स्पीकर ने आज ऐलान किया, ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के बाकर साहब, उन्होंने ऐलान किया कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। मतलब क्या कि उन्होंने कहा कि तेल अगर ईरान का बिकेगा तो अरबों का तेल बिकेगा, अगर ईरान का तेल नहीं बिकता तो किसी का नहीं बिकने देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो सूरत हाल है, अगर नहीं बिकने देंगे तो फिर तेल की जो कीमतें हैं और जो महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है। अब उसी पे अमल दरामद हो रहा है कि वो जो दूसरी बंदरगाह थी या गुजरगाह थी बाबुल मंदूम, वो भी बंद कर दिया गया है, वो भी बंद कर दिया गया, उसकी नाकाबंदी कर दी गई है, और कोई जहाज़ जो है वहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा। ईरान जो है उसको वो कह रहा है कि मैं निशाना बनाऊँगा, सऊदी अरब कहता है मैं निशाना बनाऊँगा। तो यानी कि उसकी भी नाकाबंदी हो गई है, और अब जो है ना एक नई तबाही आने वाली है मिडल ईस्ट के अंदर, और अरबों का बुरा हाल होने वाला है। और अमेरिका और नेतन्याहू मुझे लगता है कि वो जीत रहे हैं, जो उनकी साजिश थी ये अरब और ईरान मिलकर वो कामयाब कर रहे हैं। और इसराइल रह गया एक तरफ, चूँकि इसराइल पर अब ईरान हमले नहीं कर रहा और वो निशाने बना रहा है, जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाने बना रहा है, और अब इसराइल जो है वो बचा हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि अरब ममालिक से जितने भी अपना साजो सामान था जंगी, अमेरिका वहाँ से निकाल रहा है, उर्दन से निकाल कर ले गया, शाम से निकाल कर ले गया, कुवैत से जो है जब से उसके फ़ौजी मरने शुरू हुए हैं ईरानी अटैक्स में, तो ले गया वहाँ से। अब देखें ये सूरत हाल है कि बड़ी खौफनाक जंग वहाँ पर शुरू होने वाली है, और मुझे ये लग रहा है कि अरब और ईरान अब लड़ने वाले हैं। और अगर ये सऊदी अरब लड़ता है तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, ज़ाहिर है कि वो सऊदी अरब का अलाई है। तो ये एक नई आलमी जो जंग है इस खित्ते से निकल कर दूसरी तरफ जाने वाली है। ये तो थी। अब देखिए 4 फौजियों की, अब सुनिए, उसके बाद दूसरी बड़ी अहम खबर है कि ईरान ने जिनको अटैक किया, जिनको निशाना बनाया अमेरिकी अड्डों को, वहाँ जो है जो पेंटागन है उसने तस्दीक की है कि 4 फौजियों की मयतें, जो अमेरिकन मीडिया भी दिखा रहा है कि 4 उनके फ़ौजियों की, जिनमें सार्जेंट हैं, 2 खतून फ़ौजी हैं अमेरिकन, उनकी लाशें जो हैं वो अमेरिका पहुंच गई हैं और ट्रंप ने वसूल कर ली हैं। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। इसके बाद अमेरिका में जो है ना वो बड़ा खुलबली मची हुई है कि ये क्या हो गया। आप तो कहते थे ट्रंप की सख्ता, वहाँ पर सख्तातारी है, कौम उसके मुखालफ हो रही है कि आप तो कहते थे कि ईरान को हमने तबाह बर्बाद कर दिया, और ये अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें जो आ रही हैं इसका। अब देखें 4 जो अमेरिकी तस्दीक कर रहे हैं कि 4 जो उसके, ज़रा सुनिएगा, अमेरिकियों ने तस्दीक की है, पेंटागन भी कर रहा है कि 4 फौजी जो अमेरिकी अड्डों पे
جو مڈل ایسٹ میں اڈے تھے یا خلیجی ممالک میں تھے وہاں کام کر رہے تھے، اور ایران کے خلاف وہ حملے کر رہے تھے، اور ایران سے جو ڈرونز آتے تھے یا میزائلز آتے تھے ان کو فضا کے اندر مار گرانے کا کام کرتے تھے۔ اب وہ مارے گئے ہیں ایرانی حملوں میں۔ یہ دیکھیں، جن کی پینٹاگون نے تصدیق کی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 4 ہیں فوجی امریکی جو مارے گئے ہیں۔ حالانکہ تعداد ان کی زیادہ ہے، لیکن دیکھیں وہ چھپاتے ہیں اپنی میتیں، اپنی لاشیں، تاکہ ان کی فوج کا مرال ڈاؤن نہ ہو۔ 4 وہاں پہ پہنچی ہیں۔ دیکھیں ایک کون ہے، ایک کا نام ہے جی، یہ ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز فیمن، یہ فیمیل ہے۔ اس کی لاش پہنچی ہے امریکہ میں، جن کو ایران نے نشانہ بنایا، جن کے اڈے کو۔ اور دوسرا ہے جی پرائیویٹ عزیلا گونلس، اس کی بھی لاش امریکہ نے وصول کر لی ہے۔ دوسرے ایک سارجنٹ ہیں، ان کا نام ہے اینجل ریمنڈسن، یہ بھی خاتون ہیں، یہ پہنچی ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ بھی سارجنٹ ہے، مائیکل امینول۔ یہ 2 خاتون ہیں اور 2 مرد ہیں جن کی لاشیں امریکہ میں جیسے ہی پہنچی ہیں۔ یہ کہاں پہ پہنچی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امریکی جو یہ ہلاک ہوئے ہیں ایران کی فائرنگ میں، یعنی کہ میزائل لگنے سے۔ اچھا، امریکی میڈیا کے مطابق ان کی جو وہاں لاشیں موصول ہوئی ہیں وہ قومی امریکی پرچم میں لپیٹ کر انہیں وہاں پہ جو ڈوور ایئر بیس ہے، ڈیلاویئر جو اس کی ریاست ہے امریکہ کی، وہاں وہ جہاز لے کر گئے ہیں۔ ایک لگ تھلگ معروف علاقے میں نہیں لے کے گئے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکی اس کو چھپا رہے تھے، اور ایک جو پسماندہ ان کی ریاست تھی، اتنی جدید نہیں تھی، وہاں پہ انہوں نے اتارا ہے، ان کی میتیں وہاں پہ اتاری ہیں، اور وہاں سے ان کی فیملیز کو بلا کر جو ہے ان کے حوالے کیے ہیں، کچھ ان کی مدد شدت بھی کی ہے۔ اب دیکھیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ وزیر دفاع ان کے پیٹ جو ہیں، اس کے سمیت امریکی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے وہ لاشیں وصول کی ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکیوں نے اب تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ ایران انہیں مار رہا ہے اور ان کی لاشیں وہاں پہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں وہاں پر اب تک کہ ان لاشوں کے بعد جو فوجیوں کی گئی ہیں امریکہ، وہاں پر جو ہے سکتہ طاری ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ٹرمپ کا محاسبے کے لیے باہر آ گئے ہیں۔ اور سینٹ میں بھی زور و شور ہے، امریکی سینٹ میں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ایران کو کہہ رہے تھے کہ ایران تو کمزور ملک ہے، اب لاشیں ان کے فوجیوں کی آ رہی ہیں۔ یہ 2 خبریں تھیں۔ اس کے بعد میں انڈیا کا تھوڑا سا حال پھر بند۔ اب انڈیا جو ہے، اب انڈیا میں جو مودی سرکار ہے، اس کے خلاف اس کا اصل چہرہ اس کے سٹوڈنٹ سامنے لے رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کی طرز پر وہاں پہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مودی سرکار کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے انڈیا میں۔ سکھ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور وہاں کے سٹوڈنٹس تو پہلے ہی تھے، اور جن کو انڈین سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کاکروچ قرار دیا تھا، وہ ایک پارٹی جنتا پارٹی، کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی ہے، اس کے لاکھوں لوگ ہیں۔ اور پھر فلم انڈسٹری کے سلمان خان اور نصیر الدین شاہ جیسے لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ اب انڈین جو ہے، اب وہ مودی میڈیا کہاں چلا گیا؟ گودی میڈیا جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتا تھا، اب اپنی حکومت سے سنبھالے نہیں جا رہے مودی سے، تو اس کا محاسبہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور مودی جس طرح سے 69 اسٹوڈنٹس کو جو اپنے مطالبات کے لیے اپنے تعلیم میں جو کرپشن ہے، اور ہر شعبے میں مودی کی حکومت میں کرپشن ہے، تو کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ میدان میں ہیں، تعلیم کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے میدان میں۔ یہ کون سی بری بات ہے؟ تو ان کی ایسی تیسی پھر ان پہ گولیاں چلا رہا ہے سیدھی، اور سینکڑوں اسٹوڈنٹ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب بتانے والی بات یہ ہے کہ سکھ جو کمیونٹی ہے وہ باہر آ چکی ہے، سکھ کمیونٹی بھی باہر آ چکی ہے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ یہ جمع غفیر بڑھ رہا ہے۔ اور مودی کی اور اپوزیشن جو ہے راہل گاندھی، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ اب مودی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور اس کے خلاف ہو گئی ہے انڈیا میں بغاوت، دما دم مست قلندر ہو رہا ہے، اور روزانہ ان کی تعداد جو ہے احتجاجیوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ پورے ملک میں یہ احتجاج پھیل گیا ہے، اور مودی کو پڑھ رہے ہیں لتر، اور اب ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد۔